میں ادبن بھائی اقرار الحسن آپ سے بھی التماس کروں گا، میرے عزیز دوستو، میرے عزیز دوست خدا را آپ اس بات کو ختم کر دیں اور پیر صاحب سے صلح بھی کریں اور پیر صاحب کو موقع دیں کہ وہ اچھے انسان بن جائیں اور شریعت پر چلنے والے بن جائیں، اور کسی کو سمجھنے کا موقع دینا چاہیے۔ بہت باتیں ہو گئیں، بہت خبریں جنم لیں، بہت لوگوں نے باتیں کی، شریعت کی بھی، دین اور اسلام کی بھی بڑی بدنامی ہوئی ہے۔ تو عزیز دوستو، اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام برے کاموں ختم نبوت پر پہرا دیتے ہیں، اور یہ کوشش، یہ اقدام بہت بڑا ہے۔ اس سے تمام مسلمان راضی ہیں پیر صاحب سے۔ میں بھی ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں پیر صاحب، جو آپ یہ ختم نبوت والا نام لیتے ہیں، کام کرتے ہیں، یہ بہت بڑا اچھا کام ہے۔ تو پلیز میرا ادبن ریکویسٹ ہے پیر صاحب آپ سے کہ آپ علماء کرام سے رجوع کریں اور آپ شریعت کو سمجھیں اور طریقت کو سمجھیں اور ان تمام باتوں کو ختم کریں، اور بھائی اقرار الحسن سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل میں آپ کا بھائی حافظ فیض رسول آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز دوستو، آج کل جدھر دیکھتے ہیں ایک ہی خبر گردش کر رہی ہے، جدھر بھی دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر، نیوز پر، یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، گوگل پر، بلکہ دنیا کے ہر ملک میں، ہر شہر میں یہی خبر چل رہی ہے۔ جی کیا ہو رہا ہے؟ جی بھائی اینکر اور صحافی بھائی اقرار الحسن صاحب نے بہت بڑے خانقاہ بلاورہ شریف کے گدی نشین پیر حق خطیب صاحب کو پکڑ لیا ہے۔ وہ بہت بڑے شبدہ باز ہیں اور شریعت کے خلاف چلنے والے ہیں، اور وہ بہت بڑے شف ہیں، ان کا نام ڈال دیا ہے، وہ دم کرتے ہیں اور لوگوں کے منہ سے وہ سوئیاں اور کیل نکالتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں سے چینیں نکالتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں گردش کر رہی ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں گا، اپنے بھائی اقرار الحسن صاحب بہت پڑھے لکھے اور صحافی ہیں اور سمجھدار پاکستانی شہری ہیں۔ بھائی اقرار الحسن، اگر شاید ایسا ہو جاتا کہ آپ سب سے پہلے ایک جماعت کی شکل میں، جس میں اینکر ہوتے، ٹی وی اینکر ہوتے، جس میں صحافی ہوتے، جس میں علماء کرام ہوتے اور کچھ پیران اعظام ہوتے، جو ایک جماعت کی شکل میں جاتے اور پیر حق خطیب صاحب کے پاس جا کر ان کو قرآن اور حدیث کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ ادباً سمجھاتے، شاید ان کو کسی نیک بندے کی، نیک ہستی کی، پیارے اخلاق والے کی بات سمجھ آ جاتی، اور یہ جو اتنی تذلیل ہوئی ہے انسانیت کی، ایک خانقاہ کے پیر کی، اس سے شاید بچ جاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ
اسلام کی بھی بڑی بدنامی ہوئی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر ایسا ہو جاتا تو اچھا ہو جاتا، بہرحال ایسا نہیں ہوا۔ پیر صاحب کی بڑی تذلیل ہوئی ہے، بہت بڑی خانقاہ کے گدی نشین ہیں پیر حق خطیب صاحب، بڑا نام ہے، آپ دینی اور اسلامی اور مذہبی گھر سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اتنے مرید ہیں آپ کے اور اتنے آپ سے دم کروانے والے تھے، سب کے سامنے آپ شرمندہ ہوئے، کیونکہ شریعت کے خلاف آپ نے یہ جو طریقہ کار کیا ہے، یہ سارا طریقہ کار شریعت کے خلاف ہے۔ تو شاید آپ کی تذلیل نہ ہوتی تو مجبوراً بھائی اقرار الحسن نے یہ جو کیا ہے، میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، ان کی جرأت اور بہادری کے ساتھ۔ لیکن میرا ایک مشورہ تھا بھائی صاحب کو کہ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں رہ کر کسی انسان نے کسی ایک بندے کے ایک عیب کو چھپایا، قیامت والے دن اللہ پاک اس بندے کے 70 عیب چھپائیں گے۔ اگر پیر صاحب کی اتنی تذلیل نہ ہوتی تو شاید یہ جو اسلام کا نام لے کر یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بڑی بدنامی ہوئی ہے اسلام کی پوری دنیا میں۔ جہاں جائیں لوگ یہی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پیر کا یہ حال ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہاں، پیر صاحب سے میں التماس کروں گا کہ پیر صاحب آپ بھی بہت بڑے گدی نشین ہیں، بہت بڑے گدی نشین ہیں خانقاہ کے، شاید آپ بھی اس بات کو سمجھ جائیں اور اپنا رجوع علماء کرام کے ساتھ کریں، علماء کرام کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ صحبت کریں کہ جو اختلافات ہیں بھائی اقرار الحسن کے اور آپ کے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے، وہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں پیر صاحب کو نماز نہیں آتی، پیر صاحب کو کلمہ نہیں آتا، پیر صاحب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آتا۔ میرے عزیز دوستو، یہ بہت بڑی ضلالت ہے، بہت اتنی بڑی گدی کے جانشین ہوں تو یہ ماجرا ہو، یہ بہت بڑی باعزت طریقہ ہے، باعث ذلت ہے یہ عمل۔ تو میں پیر صاحب سے، ہاں، پیر صاحب کی ایک جو نیکی وہ نیکی کیا ہے کہ میں نے اکثر سنتا ہوں، وہ حضور علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، آپ کے امتی ہیں اور ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، ختم نبوت پر پہرا دیتے ہیں، اور یہ کوشش، یہ اقدام بہت بڑا ہے۔ اس سے تمام مسلمان راضی ہیں پیر صاحب سے۔ میں بھی ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں پیر صاحب، جو آپ یہ ختم نبوت والا نام لیتے ہیں، کام کرتے ہیں، یہ بہت بڑا اچھا کام ہے۔ تو پلیز میرا ادبن ریکویسٹ ہے پیر صاحب آپ سے کہ آپ علماء کرام سے رجوع کریں اور آپ شریعت کو سمجھیں اور طریقت کو سمجھیں اور ان تمام باتوں کو ختم کریں۔ اور بھائی اقرار الحسن سے میں ادبن بھائی اقرار الحسن آپ سے بھی التماس کروں گا، میرے عزیز دوستو، میرے عزیز دوست، خدا را اب اس بات کو ختم کر دیں اور پیر صاحب سے صلح بھی کریں اور پیر صاحب کو موقع دیں کہ وہ اچھے انسان بن جائیں اور شریعت پر چلنے والے بن جائیں، اور کسی کو سمجھنے کا موقع دینا چاہیے۔ بہت باتیں ہو گئیں، بہت خبریں جنم لیں، بہت لوگوں نے باتیں کی، شریعت کی بھی، دین اور اسلام کی بھی بڑی بدنامی ہوئی ہے۔ تو عزیز دوستو، اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام برے کاموں سے اور شریعت کے خلاف چلنے سے ہمیں دور رکھے۔ آمین ثم آمین۔